الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توصیف کی بڑائی اور بزرگی، اس نے ہم تمام انسانوں کو وجود بخشا اور ہمیں انسانوں کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی اور ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے اور اپنی خاص عبادت کے لیے اپنی طرف سے مختلف علاقوں میں اور مختلف زمانے میں اپنی طرف سے بہت سارے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا. ہم شکر گزار ہیں وحدہ لا شریک اور خوش قسمت ہیں کہ ہم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف رحمت بنا کر کے پوری دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے. گویا کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے رحمت بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں. محترم سامعین، آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ہم جس حالات کا مقابلہ یا فیس کر رہے ہیں، ہر کوئی جان رہے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے ملک عزیز میں کیسے رہ رہے ہیں، یہاں کے حالات کیسے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں. اگر ہم اکثریت میں رہیں تو ہمارے اوپر کیا تقاضا بنتا ہے، اور اگر ہم اقلیت میں رہیں تو ہمارے اوپر کیا تقاضا بنتا ہے. اس چیز کو اگر ہم دیکھنا چاہیں گے دلیل کی روشنی میں یا اسلام کی نظر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہم اس چیز کو آج کے حالات کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا چاہیں گے. آج کا جو موضوع سخن رہے گا کہ مسلمانوں کا حسن سلوک غیر مسلموں کے ساتھ. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس موضوع کے تحت کچھ لب کشائی کیا جائے، کچھ بولا جائے. اور اگر آج کی ڈیٹ میں اور آج کی تاریخ میں اس موضوع پر اگر ہم نہیں بولتے ہیں تو گویا کہ ہم وقت کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں یا وقت کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی عبادت کے بارے میں کہا، پھر کہا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے علاوہ جو اور 9 حقوق ہیں، والدین کے حقوق کو ملا کر کے، اور اس کے بعد جو 9 حقوق ہیں، کل 10 حقوق ہیں. 10 حقوق عربی میں کہا گیا اس کو. اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان حقوق کے تعلق سے کہا کہ اہل علم کو چاہیے کہ ان حقوق کو سب سے پہلے وہ جانیں، اور ان حقوق کو جو اہل علم ہیں اور جو خلفائے رسول ہیں، جو رسول کے نائب ہیں، علماء سے وہ مخاطب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو معرفت ہو جا رہی ہے، ان حقوق کے تعلق سے جانکاری ہو جا رہی ہے، تو ان کے اوپر فرض ضروری بنتا ہے کہ ان حقوق کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان حقوق کے بارے میں معرفت اور جانکاری حاصل نہیں ہے. وہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وبذی القربى دوسرا حقوق جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. والیتامی والمساکین تیسرا نمبر پہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور چوتھا جو ہے والمساکین اور مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اس کے بعد ہے والجار ذی القربى جو رشتہ داروں کے جو رشتہ دار ہیں، جو رشتہ داروں کے جو پڑوس میں رہتے ہیں یا ایسے رشتہ دار جو پڑوس میں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. والجار الجنوبی اور جو اجنبی ہیں، ایک تو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا اور برتاؤ کرنا، اور ایک ایسے ہیں جو اجنبی ہیں، جو نہ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو نہ ہم ان کو جانتے ہیں، ان سے ہماری جان پہچان نہیں ہے، لیکن ایسا شخص اگر ہمارے پڑوس میں رہ رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی اچھا حسن سلوک کرنا. والجار الجنبی اور جو پہلو کے ساتھ، والصاحب بالجنبی اور جو پہلو میں جو رہنے والے ہیں. محدثین کہتے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک تو وہ مراد ہیں جو بیوی ہیں، والصاحب بالجنبی پہلو والے سے مراد لیتے ہیں کہ بیوی، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ والصاحب بالجنب سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جو آپ کے ساتھ جن کا معاملہ لین دین ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، یا جو آپ کی نگرانی میں رہ کر کے کام کرتے ہیں، یا آپ کے پاس کچھ فن اور ہنر سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یا کسی اہل فن کے پاس وہ جا کر کے وقت گزارتے ہیں، ان سے وقت لیتے ہیں، ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی شامل ہیں. والصاحب بالجنب وابن السبیل اور نواں جو ہے مسافر کے ساتھ بھی اچھا حسن سلوک کرنا ہے. اور 10واں جو ہے وما ملکت ایمانکم جو بھی تمہارے جو ہاتھ جو تمہارے جو ذمہ داری میں ہیں، جو تمہاری ملکیت میں ہیں. عام طور پہ جو قرآن مجید کے اندر یا احادیث نبویہ کے اندر وما ملکت ایمانکم کا جو لفظ آیا ہے، اس سے عام طور پہ اور اکثر و بیشتر جو مراد ہوتا ہے وہ غلام اور لونڈی مراد ہوتے ہیں. غلام اور لونڈی مراد ہوتے ہیں. اور اہل علم نے بتایا کہ اس آیت کے اندر غلام اور لونڈی کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آپ کے نوکر ہیں، جو آپ کے خاص طور پہ خادم ہیں، آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں، آپ کی دکانوں کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کی تجارت کے اندر، آپ کے بزنس کے اندر، جس کو آپ نے ہیلپر کے طور پہ رکھا ہے، جس کو آپ نے نوکر کے طور پہ رکھا ہے، خادم کے طور پہ رکھا ہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں. تو ان سب کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا ہے اور اچھا برتاؤ کرنا ہے. الحقوق وعشرہ یہ 10 حقوق ہیں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام حقوق کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہونا ضروری ہے. غور کرنے کی بات ہے، خواہ یتیم کی بات آئی ہو یا پڑوسی کی بات آئی ہو یا غیر پڑوسی کی بات آئی ہو یا آپ کے ساتھ رہنے والے کی بات آئی ہو یا مسافر کی بات آئی ہو یا کسی بھی فرد کی بات آئی ہو، مذکور آیت کے اندر کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے. تو یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلمین ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ایسا ہی برتاؤ کرنا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کتنے سال رہے؟ نبوت ملنے کے بعد مکے میں آپ وسلم 13 سال رہے، اور نبوت ملنے کے بعد مکہ میں جب 13 سال آپ اپنی زندگی کو گزار چکے تو مدینہ کے اندر 10 سال رہے. 13 اور 10 سال 23 سال کی آپ کی زندگی ہے نبوت اور بعثت کے بعد. کیا کوئی ایسی تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ نہ کیا ہو؟ یا مدینہ کے اندر کوئی ایسی تاریخ ہے، کوئی ایسا ثبوت ہے، کوئی ایسی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ، کسی نصرانی کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہو، غلط رویہ کیا ہو؟ بلکہ ثبوت تو یہ ہے، بلکہ دلیل یہ ہے اور تاریخ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنوں کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کیا تو غیروں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا. واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے اندر آرام فرما رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے، ایک درخت کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں.
ایک کافر شخص آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ یا محمد میں ينقذك مني الان، کہ اے محمد تم بہت ایسی بات کرتے ہو، لوگوں کو بھٹکاتے ہو، پھسلاتے ہو، آج میرا وقت آیا ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، ننگی تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں ينقذك مني یا محمد، آج کے دن تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا، سکون کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے مجھے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گر جاتی ہے، وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہی جملہ دہراتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کہ میں ينقذك مني، اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کافر گرانے لگتا ہے اور کراہنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد تو ہمیشہ اچھا حسن سلوک کرتا آیا ہے اور آج بھی اچھا حسن سلوک کرے گا، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ایسے شخص کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہے، گویا کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو جان سے مار ڈالے، گویا کہ آپ کا وہ پکا دشمن ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملتا ہے اور آپ کو موقع یہاں تک ملتا ہے کہ آپ بھی اس کو قتل کر ڈالے، لیکن ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کو معاف کر دیا، عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ غیر مسلمین کے ساتھ، خواہ وہ یہودی رہا ہو، مشرک رہا ہو، کوئی بھی رہا ہو، مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ غیر مسلم تھا اور آپ نے غیر مسلم کے ساتھ ایسا حسن سلوک اور ایسا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میثاق عہد و پیمان تھا، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جب آئے تو آپ نے کیا اتفاق کیا؟ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے بہت ساری اتفاقات کیے، جہاں آپ نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ یعنی انصار کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کہ ایسے ایسے زندگی کو جینا ہے، آپ نے ایک فہرست بنائی، وہی اور اسی جگہ پر جو غیر مسلم تھے، یہودی جو مختلف قبیلے کے رہنے والے تھے، رہ رہے تھے اس وقت مدینے کے اندر، ان لوگوں سے بھی آپ نے معاہدہ کیا اور اتفاق کیا۔ وہ معاہدہ اور وہ اتفاق ان ملکوں کے لیے بہت اہم معاہدہ ہیں جن ملکوں کے اندر مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، کم تعداد میں رہتے ہیں، جیسے ہم اپنے ملک عزیز کے اندر رہتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور بھی دوسرے ممالک ہیں جہاں پر مسلم اقلیت میں ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان وہاں پر پریشان ہیں، وہاں کے علاقے کی لوگوں کی وجہ سے یا اپنے ہمسائے کی وجہ سے یہاں یا وقت حکومت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہاں کے لوگ مسلمان پریشان ہیں۔ تو یہ جو معاہدہ ہے میثاق مدینہ، آخر میثاق مدینہ کیا تھا؟ مدینے کا معاہدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ؟ ان میں سے اہم معاہدہ جو تھا میثاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ اے یہودیوں، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، تمہارا مال تمہارے لیے ہے، ہمارا مال ہمارے لیے ہے، نہ ہم تمہارے مال میں سے کچھ لیں گے نہ تم ہمارے مال میں سے کچھ لوگے، نہ ہم تم پر ظلم کریں گے نہ تم ہم پر ظلم کرو گے۔ اگر کوئی باہر سے اگر کوئی آتا ہے ظلم کرنے کے لیے یا جنگ لڑنے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم ہماری مدد کرنا۔ یہ اہم میثاق میں سے تھا۔ کیا تقاضا بنتا ہے ہم مسلمانوں کا یا ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کیا تقاضا بنتا ہے؟ ہم مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم اپنے غیروں کے ساتھ بھی ہم نے ساتھ دیا اور ہر موقع پر ہم نے ان کا تعاون کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو یہودی پکا دشمن تھا، کبھی بھی اس نے معاہدے کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا یا معاہدے کو انجام نہیں دیا، بلکہ جب وقت آیا تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ غزوہ احزاب کے موقع سے، غزوہ خندق کے موقع سے جب کفار مکہ قریش کے لوگ جب آئے مدینہ کے اندر تو یہی یہودی ہیں جو مدینہ کے یہودی ہیں، ان سے معاہدہ ہوا تھا، یہ یہودیوں نے اس میثاق کو، اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔
عہد و پیمان اور میثاق تو بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب کوئی اتفاق کرتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو گویا کہ معاہدہ بننے کے بعد، ایگریمنٹ بننے کے بعد اس پر عمل کیا جائے. مسلمانوں نے عمل کیا، لیکن جب وہ کمزور کی حالت میں رہے یہودی تو کچھ بولے نہیں، ایسے رہے جیسے رہ رہے تھے. لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے اس میثاق کو اور معاہدے کو توڑ دیا. انہوں نے کفار کا ساتھ دیا، قریش کا ساتھ دیا. تو اس وقت جان لیا گیا کہ یہ یہودی ہے، ان پر ہم کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے. بہرحال اس کے باوجود بھی، اتنے بڑے حادثے ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دعوت دیتے یہودیوں میں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کرتے. یہاں تک کہ ایک یہودی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا. اب دعوت دینے کا مقصد کچھ بھی رہا ہو، دعوت دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور وہ باسی روٹی اور سنی روٹی کو کھلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہوئے اور دعوت کو قبول کرتے ہوئے کھا کر کے واپس چلے آتے ہیں. وہ یہودی عورت بھی آپ کو دعوت دیا تھا، اس یہودی عورت نے جو آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، اس دعوت کو بھی اللہ کے رسول نے قبول کیا، اس دعوت کو بھی کھایا. کسی مسلم نے تو دعوت نہیں دیا تھا، یہودی عورت نے یا یہودی مرد آدمی نے دعوت دیا تھا اور آپ نے دونوں کی دعوت کو قبول کیا. تو میرے بھائیوں، ہمارا اسلام یہ ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ جہاں حسن سلوک کرتے ہیں وہاں غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں. اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم تم آؤ اور ہمارے دین کو قبول کر لو، زبردستی کبھی نہیں کہتے ہیں. اس کی مثال ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا. وہ انصار میں سے ایک صحابی تھے، وہ اسلام قبول لائے. ان کے کچھ رشتہ دار انصار ہی میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ اس انصاری صحابی نے چاہا کہ جا کر کے میں ان کو کہوں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. اس انصاری صحابی نے زبردستی کرنا چاہا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہ تم بھی اسلام کے اندر آ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، زبردستی تم کسی کو اپنے دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے ہو. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، لہذا تم دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہ کرو اور تمہارا جو دین ہے اسی پر تم عمل کرو. تم اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے کسی دوسرے کے دین کا استہزاء نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برا بھلا نہ کہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دوست و احباب ہیں یا ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے ہیں جو اسلام میں سے نہیں ہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اگر مذاق اڑاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان پر ظلم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے بتوں کو، ان کے دیوتاؤں کو یا ان کے مندروں کو یا ان کے گرجا گھروں کو یا ان کے کلیساؤں کو یا ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم گالی دو گے ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کو اپنا